بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وہ مومن کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرے گا، وہ کون سے ہیں؟ وہ مومن جنہوں نے لبیک کہا، پکار پر اللہ اور رسول کی، اس کے باوجود کہ لگ چکے تھے ان کو زخم، احد میں زخموں سے چور چور تھے اور 70 شہادتیں بھی ہو چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں یہاں سے ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنا ہے، تو صحابہ نے زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود لبیک کہا اور تقریباً 8 میل تک جو ہے اس کا تعاقب کیا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، اجر ہے بہت بڑا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ ہیں کہ کہا تھا ان سے لوگوں نے کہ بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلہ کے لیے، لہذا ڈرو ان سے، تو زیادہ کر دیا اس بات نے ان کا ایمان۔ جب مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اہل مکہ بہت تیاریاں کر رہے ہیں، تو وہ بالکل نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے، ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، ان کا توکل اللہ پر تھا۔ ان کی زبان پر الفاظ کیا آئے؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ بڑا ہی طاقتور ذکر ہے، بڑا وزنی ذکر ہے، اور اگلی آیت میں اس کے بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو آخری جو الفاظ تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وہ یہی تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، حسبی اللہ اور حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، اور حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب صحابہ نے یہ کہا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوٹے انعام لے کر اللہ کا اور فضل اس کا۔ کاروبار کیا انہوں نے، بہت سارا فائدہ ہوا، اللہ کے فضل سے اور انعام سے واپس آئے۔ لم یمسسہم سوء، نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور چلے وہ رضائے الہی کے اوپر۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان تھا جو ڈرا رہا تھا تمہیں اپنے ساتھیوں سے۔ فلا تخافوہم، بس نہ ڈرو ان سے، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور ڈرو صرف مجھ سے اگر ہو تم واقعی مومن۔ تو صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، نہ کہ بندوں کا ڈر ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ پریشان کریں آپ کو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کی راہ میں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ ہرگز نہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو ذرا بھی۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اور فوراً نہیں پکڑتا ہے تاکہ زیادہ وہ جو ہے یہ گناہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا اور کفر کو خرید لیا۔ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈیل دے رہے ہیں، یہ استدراج ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے کہ خوب اضافہ کر لیں وہ گناہوں میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ذلیل و خوار کرنے والا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، نہیں اللہ ایسا کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر کہ ہو جس پر تم، یہاں تک کہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ امتحانات ہوں گے، ٹیسٹ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، منافق جو ہے یہ پکے مومنوں سے الگ ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور نہیں اللہ کے مطلع کر دے تم کو غیب پر۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے۔ ہر بندے پر کو نہیں بتاتا، اللہ رسولوں میں سے جو ہے یہ چنتا ہے، ان کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ایمان اور تقوی یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور کامیابی کی بنیاد ہے ایمان اور تقوی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے دینے میں جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَخَيْرًا لَهُمْ، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل بہت بہتر ہے ہم نے جو بچا لیا ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کی گردنوں میں اس چیز کا جس کے دینے میں بخل کرتے تھے قیامت کے دن۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، جس سونے کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، جس چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اس کا توق بنا کے گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس کی سونے کی چاندی کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی وہ سانپ بن جائے گا، انسان کو ڈسے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات یہود نے کہی۔ انسان کو ہر بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ہر بات لکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اور کبھی بھی اسے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔
فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیتے ہیں ان کا یہ کہنا، یعنی ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو نا حق، یہ بھی درج ہے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے ان سے روز قیامت کے چکھو عذاب دہتی آگ کا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو کر کے آگے بھیجے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، وہ تو انتہائی مہربان ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے حکم دیا ہم کو کہ نہ ہم ایمان لائیں کسی رسول پر جب تک کہ نہ پیش کرے وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کہ کھا جائے اس کو آسمانی آگ، آسمان سے آگ آئے اس کو جلا دے، پھر ہم جانیں گے کہ یہ سچا رسول ہے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، کہہ دو کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس کتنے رسول مجھ سے پہلے روشن نشانیاں لے کر، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ نشانی بھی جو تم نے کہی ہے وہ بھی لائے تھے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، پھر جھٹلاتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کو، تو تحقیق جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو لائے تھے کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب، لیکن انہوں نے نہ نشانیوں سے کوئی سبق حاصل کیا، نہ صحیفوں اور روشن کتاب سے کوئی انہوں نے عبرت حاصل کی۔ فرمایا جو بندہ بھی ہے، جو جاندار ہے، بہرحال موت کا مزہ اس نے چکھنا ہے، اس نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو چکھنا ہے مزہ موت کا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک پورے دے دیے جائیں گے تمہارے اجر یعنی اعمال کے قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو شخص بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، تو بے شک کامیاب ہو گیا وہ۔ تو اصل کامیابی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بیان کیا ہے کہ جو خوش نصیب مرد ہے عورت ہے وہ جہنم سے بچا لیا گیا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت میں داخل کر دیا، تو یہ ہے اصل کامیاب۔ اور باقی دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ تو دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر محض سامان دھوکے کا، یہ ساتھ نہیں جائے گا، یہ دکان، یہ فیکٹری، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ سارا کچھ ساتھ جانے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، اعمال ہیں وہ نیک ہیں یا بد ہیں وہ ساتھ جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا امتحانات تو ہوں گے، آزمائشیں تو آئیں گی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مالوں میں اور جانوں کے معاملے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، تکلیف دہ باتیں بہت سی تکلیف دہ باتیں کریں گے، تانے دیں گے، الزام لگائیں گے، آوازیں کسیں گے، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کفار۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔
فرمایا تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر ان حالات میں تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بے شک بڑے حوصلے کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کو لوگوں کے سامنے۔ تو کتاب جن لوگوں کو معلوم ہے، جن کو ترجمہ آتا ہے، جن کو کوئی بھی مسائل یاد ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپاؤ گے تم اس کو۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پھینک دیا انہوں نے عہد کو پس پشت۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچ ڈالا اس کو حقیر قیمت کے بدلے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو بہت ہی برا ہے وہ کاروبار جو یہ کر رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز نہ خیال کرنا تم ان لوگوں کو کہ جو اتراتے ہیں اپنے کیے پر، اپنے کرتوتوں پر، اور چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کی ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، بس نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ وہ بچ گئے ہیں عذاب سے۔ جو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہماری تعریف کی جائے گی، واہ واہ ہماری کی جائے کہ یہ عذاب سے بچ گئے ہیں، یہ نہ سمجھنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آپ اس رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں بڑی ہی جامع دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے اور رات اور دن کے اختلاف میں یقیناً بہت نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، کہ وہ جو غور کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا آسمان ہے بغیر کسی ستون کے، یہ اتنی بڑی زمین ہے، یہ دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ اور عقل مند لوگ کون سے ہیں جن کی یہ نشانیاں ہیں؟ بڑی بڑی جن کی یہ 2-3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، یہ 3 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں ہے اشارے سے پڑھ لے، تو ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح بھی، شام کو بھی، رات کو بھی۔ اور دوسری ان کی صفت یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمان اور زمین کی۔ یہ اتنی بڑی کائنات یہ اللہ نے کیوں بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، یہ بے مقصد نہیں ہے، اس سارے جہان کا، اس ساری کائنات کا ایک مقصد ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے، بس تو بچا لے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو داخل کر دیا دوزخ میں
تو در حقیقت تو نے رسوا کر دیا اسے، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ تو جو بد نصیب جہنم میں چلا گیا وہ سب سے بڑا جو ہے وہ رسوا ہو گیا، بہت زیادہ وہ رسوا ہو گیا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو دعوت دے رہا تھا ایمان کی، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب اب بخش دے تو ہمارے گناہ، ذنوب بڑے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں، ہمارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے، چھوٹے بھی معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ عقل مندوں کی دعا ہے، یہی انبیاء کی دعا ہے، یہی صلحاء کی دعا ہے کہ ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں وہ چیز جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ نہ رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن، قیامت کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہوگی، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ جب اہل ایمان کے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے، اور جواب دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے عمل کو میں قبول کرتا ہوں، اس کا عمل میں ضائع نہیں کرتا۔ ناانصافی نہیں ہوگی کہ یہ عمل عورت نے کیا ہے اس پر اجر نہ ملے، نہیں، مرد ہے یا عورت ہے اس کو پورا پورا ثواب ملے گا، اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا وقتلوا، اور جنگ کی انہوں نے اور شہید ہوئے، لَوَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور میں کفارہ بناؤں گا ان کی طرف سے ان عملوں کو، ان کے گناہوں کا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ ہے اجر و ثواب اللہ کی جناب خاص سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہے بہترین اجر و ثواب۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو اے پیغمبر چل پھر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، کہ بڑے جو ہے وہ ٹھاٹ واٹ سے زندگی گزار رہے ہیں، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، نہیں، متاع قلیل، یہ فائدہ ہے ان کے لیے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ہیں جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ،
اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف یہ قرآن، وما انزل الیہم، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، جھکے رہتے ہیں اللہ کے حضور، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو حقیر معاوضے پر، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد چکانے والا ہے حساب، دیر نہیں لگے گی، بڑی جلدی حساب لے لے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور دشمنوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورت جو ہے اس کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ اس صورت میں کیونکہ بہت سارے مسائل عورتوں کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی ہے سورۃ النساء۔ مدنی صورت ہے اور بہت سارے مسائل اور احکام اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا، اہل ایمان کوئی نہیں، سارے انسانوں کو، اے انسانوں اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، جناب آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، جناب حوا علیہ السلام کو انہی سے پیدا کیا، ان کی بائیں پسلی سے، اور پھر ایک مرد اور ایک عورت سے بہت سارے مرد و عورتیں جو ہے یہ پھیلا دیے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ سوال کرتے تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، اور ڈرتے رہو رشتوں کو توڑنے سے، یعنی صلہ رحمی کرو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگران، تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال سے، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ہڑپ کر جاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ یتیم، یتیمہ اس بچی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، وہ جو بچہ ہے بچی ہے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ گھر انتہائی برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی اسے جنت بھی ملے گی اور میری رفاقت بھی ملے گی۔ تو تین باتیں کہیں گی اس آیت میں، ایک تو یہ ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اچھے مال کو اپنے پاس نہ رکھ لو گنتی پوری کر کے، اچھا مال خود تم لے لو، برا مال ان کے رکھ دو، نہیں ایسے نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جلدی جلدی ان کا مال تم کھا لو اپنے مال کے ساتھ ملا کرنا، ایسے بھی نہیں۔ فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
یہ پیٹ میں آگ کو بھرنا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو تم ان کے علاوہ ان سے جو پسند آئیں تم کو عورتیں، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر خوف ہے تم کو کہ یہ کہ نہیں تم عدل کر سکو گے تو بس ایک ہی، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر لونڈی جو تمہاری ملک میں ہو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ بچ جاؤ تم ناانصافی سے۔ تو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، اجازت ہے اس شخص کے لیے کہ جو عدل کر سکے، جو انصاف کر سکے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، نکاح کیا ہے حق مردو خوش دلی کے ساتھ دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، پھر اگر چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ مہر کا از خود، تو کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر بے کھٹ کے، یعنی تم جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو، انہوں نے خود چھوڑ دیے، کچھ چھوڑ دیا ہے یا سارا چھوڑ دیا ہے تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہ تم دو کم عقل یتیموں کو اپنے مال، یعنی وہ مال جو ان کے تمہارے پاس ہیں، ابھی چھوٹے ہیں ابھی سمجھ نہیں ہے تو ان کو ان کے مال نہ دو، وہ مال جس کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزران، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے، اور پہناؤ اور سمجھاؤ انہیں بات اچھی، ان کو کھانے کا پینے کا بندوبست اس سے کرو، ان کو پہناؤ لباس فراہم کرو، ان کی تعلیم کا بندوبست کرو، ان سے اچھی بات کرو کہ یہ تمہارا ہی پیسہ ہے تمہیں دے دیا جائے گا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور جانچتے پرکھتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، ان کا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، سمجھ بوجھ ان کو آ گئی ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی کہ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، خود شاپنگ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے نفع نقصان کی خبر ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کے مال، لیکن گواہ بنا لو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ کھاؤ اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور ان کو ان کا مال دینا پڑے گا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو خوشحال ہو اسے چاہیے کہ بچ کر رہے، یعنی ان کا مال استعمال نہ کرے جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ہو غریب تو اسے چاہیے کہ کھائے جائز طریقے سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار، مردوں کے لیے بھی ترکے میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جاہلیت میں عورتوں کو ترکے میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، تو اسلام نے آ کے عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑے ہیں وہ تھوڑا ہے ترکہ یا زیادہ ہے، نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے۔
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت، یعنی ترکے کی تقسیم کے وقت، رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو دو ان کو بھی کچھ اس میں سے، اور کہو ان سے معقول بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو ترکہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اگر چھوڑتے وہ اپنے پیچھے اولاد کمزور، خافوا علیہم، تو کیسے اندیشے ہوتے انہیں ان کے بارے میں۔ انہیں چاہیے کہ صحیح طریقے سے تقسیم کریں یہ ترکہ جو ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہیں ٹھیک ٹھیک بات۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، بے شک وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال ناحق، بے شک وہ تو بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جا پڑیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اگلے رکوع میں وراثت کی جو تقسیم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہدایت کرتے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں ہی، دو سے زیادہ اور دو کا بھی یہی حکم ہے۔ صرف کسی انسان کی بچیاں ہیں، بچہ نہیں ہے، اگر بچے اور بچیاں ملے ہوئے ہیں تو وہ پہلی اس کی صورت بیان کر دی کہ بچے کے لیے بچی سے دو گنا ہے۔ اگر بچیاں ہی ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو ان کے لیے 2/3 پورے ترکے کا، 2/3 ان کے لیے ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے ہے نصف سارے ترکے کا، 1/2 اس کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ، 1/6۔ مما ترک ان کان لہ ولد، ترکے میں سے اگر ہو میت کی اولاد، اگر میت کی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد مرنے والے کی، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث مر رہے ہیں اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، 1/3 ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں میت کے بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اور یہ حصے کب نکالے جائیں گے؟ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِہَا أَوْ دَیْنٍ، بعد پورا کرنے وصیت کے جو کی ہو میت نے، اور بعد ادائیگی قرض کے۔ یہاں پہ وصیت کا ذکر پہلے ہے اور دین کا یعنی قرض کا ذکر بعد میں ہے، لیکن جب ترکہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اس کی تقسیم میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو مال ہے اس میں سے مرنے والے کی جو کفن دفن کا خرچہ ہے وہ اس میں سے نکالا جائے گا، اور پھر جو اس کے ذمہ قرض ہیں، قرض ادا کیے جائیں گے، اور پھر جو اس نے وصیت کی ہے، اور وصیت بھی کرنی چاہیے۔ وصیت جو ہے اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی شریعت نے کہ وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے، 1/3 مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ یعنی 100 میں سے 33 روپے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، 66 روپے وہ ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، جس کا حصہ مقرر ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد
نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، تمہیں نہیں پتہ، اس لیے تم یہ غلطی نہ کرو کسی کو زیادہ دو کسی کو تھوڑا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے نصف ہے اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد۔ اب میاں بیوی کے حصص کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خامند کے لیے 1/2 ہوگا، نصف حصہ ہوگا اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، اس خامند سے یا کسی سے بھی اولاد نہیں ہے، تو پھر جو ہے یہ خامند کو 1/2 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی تو تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، پھر حصہ کم ہو گیا 1/4، اس میں سے جو وہ چھوڑیں بعد پورا کرنے وصیت کے جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، جو ان کے ذمہ قرض تھا پہلے قرض کو ادا کیا جائے، وصیت پوری کی جائے، اور پھر جو ہے یہ 1/4 حصہ ہوگا خاوند کے لیے۔ اب بیوی کے لیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور بیویوں کے لیے 1 ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، 4 ہیں، اور بیویوں کے لیے ہے 1/4 حصہ 1/4 اس میراث کا جو چھوڑی ہے تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد۔ اگر اولاد نہیں ہے خاوند کی تو بیوی کا 1/4 حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر ہو تمہاری اولاد بھی، بیٹا ہے بیٹی ہے ملے جلے ہیں، تو بیویوں کے لیے ہے 8واں حصہ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس کا جو چھوڑا تم نے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تقسیم ہوگی بات پورا کرنے وصیت کے جو تم نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے ایسا بے اولاد کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، کلالہ جس کی اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، اَوْ امرأۃ، یا ایسی کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا صرف 1 بھائی، ماں شریک، اس کا سگا بھائی ہو یا باپ شریک ہو، اس کا مسئلہ جو ہے یہ سورت کے آخر پہ آئے گا۔ یہ باپ ہے ماں شریک ہے، او اختن، یا صرف 1 بہن ہے ماں شریک، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ملے گا ہر ایک کو دونوں میں سے 6واں حصہ 1/6۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر ہوں بہن بھائی 1 سے زیادہ ملے جلے ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 میں وہ شریک ہوں گے، اور برابر برابر بہن کو بھائی کو برابر برابر ملے گا جو ماں شریک ہیں کلالہ کے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بات پورا کرنے اس وصیت کی جو کی گئی ہو یا ادائیگی قرض کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ یہ وصیت ضرر رساں نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ وصیت نہیں کی گئی۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو حصص مقرر کیے گئے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حد مقرر کردہ ہیں اللہ کی، جو اللہ کی اس شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرتا ہے اس کے لیے بڑا ہی انعام ہے، اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ ان میں، وذالک الفوز العظیم،
اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی کہ جس کو اللہ نے اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس نے اپنی مرضی کی وراثت تقسیم کرتے ہوئے بچیوں کو دیا ہی کچھ نہیں ہے، سارا کچھ بچوں کو دے گیا ہے، یا اور غلط تقسیم کی ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا اس کی مقرر کردہ حدوں سے، تو اللہ نے دھمکی دی ہے، بڑی سخت وعید ہے اس کے لیے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ڈالے گا اللہ اس کو آگ میں، پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے یہ اللہ کی جو شریعت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے، اور بالخصوص یہ جو وراثت ہے اس کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو عورتیں ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو گواہی لاؤ ان پر 4 مردوں کی اپنوں میں سے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب سورہ نور میں اس کے بارے میں واضح حکم آ گیا ہے کہ جو بدکاری کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان پر 100 کوڑے حد لگائی جائے گی، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ فرمایا فَإِن شَاهِدُوا، اگر گواہی دے دیں وہ لوگ، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ آ جائے انہیں موت، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا نکال لے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی اور راستہ، تو وہ راستہ اللہ نے نکال دیا کہ ان کے لیے جو ہے یہ سزا ہے 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے، اور سنسار ہے شادی شدہ کے لیے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا، اور جو مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو اذیت دو ان کو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اعراض کرو ان دونوں سے، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، بے شک توبہ کا حق اللہ کے حضور محض انہی لوگوں کے لیے ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی سے جہالت سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے اللہ ان کی، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ ہر بات کو جاننے والا حکمت والا۔ تو انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے، اسے اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یتوبون من قریب، مرنے سے پہلے پہلے، غرغرے سے پہلے پہلے یہ قریب ہی ہے۔ ایک بندہ مرنے سے پہلے پہلے نزع کی حالت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، یہ قریب ہی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے جو ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور ہر روز توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جب موت سامنے آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے تو فرعون نے بھی جو ہے یہ کہا تھا، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک جب سامنے آ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی کی موت، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر، جو کفر کی حالت میں مر گیا
تو پھر اس کی توبہ نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے حضور جا کے کہے اللہ ایک موقع دے دے توبہ کر لوں گا، تو نہیں، پھر نہیں موقع ملے گا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی، کہ باپ کی جو منقوہہ تھی، باپ مر گیا ہے تو اب اپنی سوتیلی ماں کے تم زبردستی وارث بن جاؤ، نہیں، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم نے انہیں، یعنی حق مال کی صورت میں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں واضح بدکاری کا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا، عورتوں کے ساتھ، اپنی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، گھروں میں عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر ناپسند ہو وہ تم کو تو عجب نہیں کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو، تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، تمہیں اللہ رزق دی ہے اس سے، اس کی وجہ سے اللہ نے اولاد دے دی ہے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر چاہو تم بدلنا بیوی کی جگہ بیوی کو، ایک کے بعد جو ہے یہ دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی کو ایک ڈھیر مال، حق مال کے طور پہ بہت زیادہ مال دیے ہے، دے سکتا ہے بندہ اگر وسعت ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی، جو دیا ہے، جو حق مال دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، اس کو واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم لو گے وہ مال اس سے بہتان لگا کر اور واضح گناہ کر کے؟ ایسے تم جو ہے یہ مال نہ لو، تم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بھلا کیسے تم لے سکتے ہو اسے واپس جب کہ ملاپ کر چکا ہے تمہارا بعض کے ساتھ۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے چکی ہیں وہ تم سے پختہ عہد۔ اب جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ کن عورتوں سے تم جو ہے یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ ان عورتوں سے، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا وہ معاف ہے، لیکن وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ تھی کھلی بے حیائی اور قابل نفرت کام، باپ کی منقوہہ سے نکاح کرنا یہ کھلی بے حیائی ہے، بڑا ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ان سے نکاح کرو، یہ حرام ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، اوپر تک یہ حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، وہ سکی ہیں، وہ آگے بیٹی کی بیٹی ہے، نیچے تک یہ حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وہ حقیقی ہیں، باپ شریک ہیں، ماں شریک ہیں بہنیں۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں۔ وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہاری بھتیجیاں جو بھائی کی بیٹیاں ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، یہ بھی حرام۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے تمہیں، جو تمہاری رضائی مائیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور بہنیں تمہاری دودھ شریک، رضائی جو بہنیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی تمہاری جو ساسیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔
وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، ربائب ربیبہ کی جمع، جو تمہارے زیر پرورش ہیں تمہارے گھروں میں، جو اولاد ہو تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، تو تم پر وہ بھی حرام ہیں، وہ تمہارے گھروں میں پرورش پا رہی ہیں یا کسی اور جگہ پہ پرورش پا رہی ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھروں میں ہی پرورش پائیں، تو ان کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے جو ہے وہ لڑکیاں بھی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہیں ربیبہ۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، لیکن اگر نہ تم نے مباشرت کی ہو ان سے، منکوحہ سے، ایک عورت سے نکاح ہوا، مباشرت نہیں ہوئی، پھر نکاح ختم ہو گیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ نکاح کرو ان کی لڑکیوں میں، ان کی لڑکیوں کے ساتھ، پھر جو ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری سلب سے ہوں، یعنی جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی وہ بھی حرام ہے، یعنی جو بہو ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے، منہ بولے بیٹے نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، مر گیا ہے، اس کی بیوی سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یہ حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو وہ ہو چکا۔ حدیث کے مطابق جو ہے یہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا ایک نکاح میں، خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دو بہنوں کو بجا وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو بھی جو ہے یہ جمع کرنا یہ حرام ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا غافر، یا غفار، یا غفور، ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ، قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس قرآن کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھی بنا، ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا۔ یا اللہ، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، زندگی موت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین، ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جتنی مشکلات ہیں آسان فرما۔ یا اللہ، جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد سے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ، رزق حلال عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما۔
یا اللہ ہر قسم کے حرام سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ فتنے سے، حسد سے، نظر بس سے یا اللہ زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ساری زندگی ہم نے اپنے سوا کسی کو محتاج نہ بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سچی محبت عطا فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ سن کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی جائز حاجتیں، نیک خواہشیں یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ ساری کی ساری عبادات یا اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا قیام اللیل، ہمارا قرآن سیکھنا سکھانا یا اللہ ذکر اذکار، انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ ساری کی ساری عبادات قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔